اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو کل کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، اولین و آخرین کے امام، سید الرسل، مولائے کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے زبان سے نبوت اور صاحب نبوت سے محبت کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنے عمل سے، کردار سے، زندگی کے صبح و شام سے محبت رسول کا ثبوت دینا انتہائی مشکل ترین دشوار گزار گھاٹی ہے۔ اگر محض زبان سے اقرار کر لینے سے محبت رسول کا تقاضا پورا ہو جاتا تو مشرکین مکہ اور رؤسان قریش، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، قرابت دار بھی تھے، وہ زبانی طور پر بہت بڑے دعوے دار تھے، آپ کی شان میں قصیدے بھی کہتے، آپ کو اپنا بڑا بنانے کو آمادہ بھی ہوتے، اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کو راضی رہتے،
لیکن اپنے کردار میں، ایمان میں، اعمال میں تبدیلی لانے کو تیار نہ ہوتے۔ اور یاد رکھیے کہ محبت رسول مدار ایمان ہے۔ جس دل میں اللہ کے حبیب کی محبت نہ ہوگی اس کے دل میں ایمان بھی موجود نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں نفس محبت ہے اسے نفس ایمان حاصل ہے، اور جس کا دل کمال محبت کو پہنچا ہے وہ دراصل کمال ایمان کے درجے پر فائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، محبت کی کیفیت کا اظہار ہو رہا تھا اور فاروق اعظم کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا۔ حضرت فاروق نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی ذات کے علاوہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو وہ آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا، عمر، ابھی تمہارا ایمان کمال کے درجے کو نہیں پہنچا۔ فوراً اصلاح کی، کیونکہ قرآن نے کہا سورہ احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کو اپنی ذات سے زیادہ اللہ کے محبوب سے محبت ہوا کرتی ہے۔ نبی کا حق انسان پر اس کی اپنی جان سے زیادہ ہے۔ کہا، یا رسول اللہ، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو چکے ہیں۔ فرمایا، عمر، اب تم اپنے ایمان کو مکمل کرا چکے ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اللہ کے رسول اسے اس کے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک روایت میں ہے، اس کے خاندان سے زیادہ، اس کے مال اور دولت سے زیادہ، جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایماندار نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا۔ جس طرح ہر چیز کو پرکھنے کی کوئی کسوٹی ہوتی ہے، کوئی صحت مند ہے یا بیمار، اسے جانچنے کے لیے کچھ پیمانے ہوتے ہیں، اسی طرح رب تعالی نے محبت رسول کو پرکھنے کا بھی ایک پیمانہ بنایا ہے، ایک کسوٹی ہے، اور وہ کسوٹی اور پیمانہ اتباع رسول ہے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا زیادہ محبت کے دعوے میں سچا ہے، اس کا ثبوت اس کے عمل سے ملے گا، اس کی زندگی میں اطاعت رسول کا عنصر کتنا ہے، اتباع رسول کا جذبہ اس کی زندگی میں کتنا کار فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدار محبت، مرکز، محور اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس ہے۔ دنیا میں آپ کا نام محمد
کہ وہ کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور آسمانوں پہ آپ کا نام احمد، وہ کہ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو درود ہم اللہ کے حبیب پر پڑھتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے اپنے اس عمل میں اپنے بندوں کو شراکت دی ہے، یہ اس کا احسان عظیم ہے، انہی کے بھلے اور فائدے کے لیے۔ فرمایا اللہ اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے رحمتیں پہنچاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود بھیجا کرو، خوب سلام پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کرنے والے، طویل رکوع اور سجود کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر ڈرنے والے اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اس کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، شکر کرنے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرکز محور اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی محبتوں کا مرکز اور محور اپنے نبی کی ذات مقدسہ کو ٹھہرا دیا۔ یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ رب العالمین نے زمین پر اپنا آخری نمائندہ نبی رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اور بات سمجھنے کی ہے، اطاعت اللہ کی بھی ہو سکتی ہے اور رسول اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، اور فی الحقیقت یہ ایک ہی اطاعت کے دو انداز ہیں، دو نام ہیں، لیکن اتباع اللہ کی نہیں کی جا سکتی، اتباع صرف محمد الرسول اللہ کی جا سکتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان یہ ہے، اگر کوئی پوچھے کہ اپنے ایمان اور اسلام کو دو جملوں میں واضح کرو تو آپ برملا کہہ دیجئے گا ایمان اور اسلام یہ ہے کہ یہ سر اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے، اور اس دل میں اللہ کے نبی کے اتباع کے علاوہ کسی کی اتباع کا خیال نہ آئے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اتباع صرف محمد الرسول اللہ کا کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ میں چند رشتوں کو انگلیاں انڈیکیٹ کر کے، انگلیوں پر شمار کرا کے جتاتا ہے۔ قل ان کان آباؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ان کان آباؤکم،
اگر تمہارے والدین وَإِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی بہن، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری ازواج بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور باقی تمام رشتہ دار، سارے رشتے آ گئے، ماں باپ، اولاد۔ پہلے ماں باپ بڑے عزیز ہوتے ہیں انسانوں کو، جب اپنی اولاد آ جاتی ہے تو اولاد کو اپنا ماں باپ بنا لیتے ہیں بعض لوگ۔ اب اولاد پیچھے چلے گئے، شادی ہونے کے بعد پہلے بیوی کو وہ درجہ دیا جو اصل میں ماں اور باپ کا درجہ تھا، اطاعت کے اعتبار سے، فرما برداری کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے۔ جب اولاد ہوئی تو اولاد کو ماں باپ بنا لیا؟ نہیں، قرآن نے ترتیب بیان کی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ اگر تمہارے والدین، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور باقی تمام رشتہ دار، دوست، احباب، قرابت دار، برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جسے تم کماتے ہو اور گن گن کے جمع کر کر کے رکھتے ہو۔ آج کل ڈیجیٹل کرنسی کا رواج ہے، 30-45% تو ہو ہی چکا۔ جب آپ کوئی رقم کسی کو بھیجتے ہیں فوراً بیلنس آتا ہے، پھر یار اتنا کم ہو گیا، پھر حساب لگاتے ہیں کہاں چلا گیا۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تجارت، کاروبار جس کے گھاٹے میں جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے، بعض لوگ کرپٹو کرنسی کا کام کر رہے ہیں، کرپٹو، آن لائن بزنس، کچھ بھی کر رہے ہو دھیان وہی رہتا ہے، ریٹ اوپر جا رہا ہے یا نیچے، نیچے جانے لگے تو اور خرید لوں، جیسے ہی اوپر جائے فوراً بیچ دوں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے مرغوب ہیں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں؟ یہ جو آل اولاد کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، دوستوں احباب کی محبت ہے نا، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ انسان لا محالہ محبت کرے گا ہی کرے گا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ یہ محبتیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے جذبے اور جہاد کی محبت کے ساتھ یکجا بھی نہیں ہو سکتی تو یہ خلاف فطرت ہوتا، اور ہمارا دین دین فطرت ہے۔ فرمایا محبت جس سے کرنی ہے شریعت کے دائرے میں کر سکتے ہو، ماں باپ سے محبت کرنی ہے کرو، اولاد سے محبت کرنی ہے کر سکتے ہو، کرنی چاہیے، بھائی بندوں سے، بیوی یا بیویوں سے یقینی محبت ہوتی ہے اور کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ بیوی تو ایسا رشتہ ہے، مثال کے طور پر کسی کی اگر 2 یا 3 بیویاں ہیں، آپ تو سمجھ رہے ہوں گے بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ،
لیکن اس سے جا کر پوچھئے بیچارہ کتنی کرب میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بالخصوص اگر وہ انصاف کر رہا ہو، ہر ایک کے لیے اپنی پوری زندگانی لگا کر انصاف کرتا ہے، لیکن کوئی اس سے مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ انسانی رشتوں میں اطمینان رکھا ہی نہیں گیا، ہر وقت شکوے رہتے ہیں۔ یہ آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی ایک ایک ہے۔ تو جس کی کسی کی 3 بیویاں ہوں، اب یقینی طور پر محبت تو سب سے زیادہ کسی ایک سے ہوگی، لیکن اگر وہ تینوں بیویوں سے جا کر یہ کہتا ہے کہ وہ پوچھے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، اور وہ کہہ دے کہ سب سے زیادہ محبت تو آپ ہی سے ہے، تو بادی نظر میں جھوٹ ہوا، لیکن یہ ایسا جھوٹ ہے جسے نامہ اعمال میں جھوٹ نہیں لکھا جائے گا، کہ بیگم کے دل کو دکھانے سے بچنے کے لیے، جھگڑے سے بچنے کے لیے، فساد سے بچنے کے لیے اس نے یہ غلط بیانی کی ہے، الاؤ کر دیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں تمہارے دل میں ہے خواہش رکھو، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ خواہش تو انسان کو ہو سکتی ہے، لیکن اپنی بیوی کے سامنے نہ کہا کرو کہ میں دوسری شادی کروں گا، کرنی ہے، کیوں؟ اس سے اس کا دل دکھے گا، اور وہ صاحب ایمان اللہ کی بندی ہے، اور اللہ کے حبیب نے کسی صاحب ایمان کے دل کو دکھانے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ فرمایا اگر کسی محفل میں 3 اشخاص بیٹھے ہوں تو 2 کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کان میں کوئی بات کہیں، کہیں ایسا نہ ہو تیسرے کا دل غم زدہ ہو جائے، اسے دکھ ہو کہ نہ جانے میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہو۔ بیوی سے نہ کہا کرو کہ میں نے دوسری کر رہی، کیونکہ ہمت تو ہے نہیں کرنے کی، نہ ماحول ہے۔ تو یہ محبتیں، بیوی سے محبت کرو، بال بچوں سے کرو، ماں باپ سے کرو، آل اولاد سے کرو، دوستوں یاروں سے کرو، مال کی محبت بھی اگر ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نے ڈالی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ نے ڈالی، لیکن یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں پہ حاوی نہیں آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کی بیوی اور بچے آپ سے کہیں کہ ہمارا اس حلال کمائی میں گزارا نہیں ہوتا، خاندان میں رسوائی ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، اور آپ اپنے بیوی بچوں کی محبت میں کسی حرام دروازے کو کھول دیں، بدعنوانی، رشوت، سود، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، یہ سب حرام ذرائع ہیں، اور آپ ان ذرائع سے آمدن کو بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کے بیوی بچے خوش ہو سکیں۔ آپ کو پسندیدہ ہے آپ کا گھر، آپ اس گھر کو آرائش کرنے میں، سجانے میں، بنانے میں آپ حرام کے پیسہ لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کوئی پاس نہیں ہے۔ فرمایا اگر ایسا ہے فَتَرَبَّصُوا، تو یا انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تم پہ اپنا عذاب لے آئے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کا خاص کرم ہے، آپ کی دعا کی قبولیت کا ثمر ہے کہ یک بار کی عذاب نہیں آتا، ورنہ جو قومیں، جو امتیں ایک ایک بڑے جرم کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، وہ سارے جرائم اور گناہ آج اس امت موجود میں اکٹھے ہو چکے ہیں، یکجا ہو چکے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، آپ کی اطاعت اور پیروی کے بغیر، یہ کسوٹی اور معیار ہے محبت رسول کو جانچنے کا۔ صحابہ کرام نے اگر محبت رسول کا دعویٰ کیا تو اس کے لیے اپنے عمل کا ثبوت دیا، اپنے کردار کو پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی اگر نکلتا تو صحابہ کرام اسے شیشیوں میں بھر لیتے اور فرماتے کہ ہم اپنے پاس موجود عطر کی خوشبو کو دو آتشاں کرنے کے لیے نبی کریم کا پسینہ مبارک ملا دیتے ہیں۔ محبت بھی اظہار مانگتی ہے، لیکن اظہار کا بہترین طریقہ دعویٰ نہیں، دلیل ہے۔ عربی کے شاعر نے کہا تھا تعصي الرسول وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الزمان بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع۔ فرمایا کیسی عجیب بات ہے، تمہاری ساری زندگی، تمہاری گفتار، کردار، اعمال نبی کریم کی مخالفت پر مبنی، وضع میں تم حنود، تمدن میں نصارا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ واقعات بھرے پڑے ہیں، کبھی کوئی مسلمان کسی ہندو کے پاس امانت رکھوا گیا، ہندو نے واپس آنے پر امانت دینے سے انکار کیا، کہا کوئی ثبوت لاؤ، گواہ لاؤ، لکھت پڑھت لاؤ۔ اس نے کہا یہ سب کچھ تو نہیں تھا، میں نے آپ پر اعتبار کیا، آپ مہاجن ہیں، آپ برہمن ہیں، آپ پوجا پاٹ کرنے والے ہیں، میں نے اعتماد کیا آپ پر۔ اس نے کہا نہیں بھائی، تجھے غلطی ہوئی ہے، کسی اور کے پاس رکھوائی ہوگی۔ ساری جمع پونجی وہ روتا پیٹتا ہیڈ برہمن، ہیڈ پنڈت کے پاس گیا، ان کے سامنے گزارش کی، کہا جناب ایسے ایسے مسئلہ ہے۔ اس نے ایک پرچی پہ لکھ کے دیا، کہا یہ پرچی ٹیپ لگا کر چپکا کر دی، کھولنا نہیں، اثر الٹا ہو جائے گا، تعویذ ہے، کرانے والے پر پلٹ جائے گا، یہ اسی کے ہاتھ میں جا کر دینا۔ اس نے جا کر پرچی دی، پرچی کھولی، پسینے پسینے ہو گیا، اندر جا کر تجوری کھول کر اس کا سامان لایا، وہ زیورات اس کے حوالے کیے۔ اس نے کہا آپ جو کسی کی دھمکی میں نہیں آ رہے تھے، آپ جو 4 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر جھوٹ بول رہے تھے، آخر پرچی میں کیا لکھا ہے؟ پرچی میں کیا لکھا ہے؟ پرچی دے دو۔ پرچی آتی نا تو مجھے بھی ٹینشن ہو جاتا ہے، کیا آیا ہے پرچی میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زہیب صاحب کے لیے درخواست آئی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ زہیب صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ صحت دے دے، اللہ عافیت عطا فرما دے۔ نے کہا بھائی پرچی دکھاؤ، پرچی میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا یار تیرا کام ہو گیا، تو جا، پرچی سے تیرا کیا لینا دینا؟ اس نے کہا بھائی میری بھی ضد ہے، جب تک پرچی نہیں پڑھاؤ گے میں نہ جاؤں گا نہ یہ سامان اپنا لوں گا، پرچی پڑھاؤ۔ نے کہا کچھ کہے گا تو نہیں؟ پنڈت جی کے سے جا کر شکایت تو نہیں کرے گا کیا لکھ دیا؟ کہا کچھ نہیں کہوں گا، پرچی دکھاؤ۔ پرچی دکھائی، پرچی پہ لکھا تھا مہاجن جی تم کب سے مسلمان ہو گئے، لوگوں کے مالوں پہ قبضے کر رہے ہو، لوگوں کی امانتیں کھا رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج نہ ہماری داڑیاں قابل اعتبار، نہ سروں پہ رکھی ہوئی دستاریں اور ٹوپیاں قابل اعتبار،
نہ سنت رسول سے سجے چہرے قابل اعتبار. کیوں؟ کیونکہ ہمارا عمل ہمارے ایمان اور دعوے کے متضاد ہے کہ نہیں ہے؟ امانت داری ہمارے کردار کا حصہ نہ رہی، صدق اور راست بازی ہماری زندگیوں سے اٹھا لی گئی، اور پھر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں. عیسائی امریکہ کا واقعہ، ایک جوڑے نے ایک کمرہ کرائے پر دیا کسی پاکستانی کو. وہ کسی کام سے جا رہے تھے، صبح سے شام تک کہا میرا بیٹا آپ کے ساتھ، اس کا خیال رکھیے گا. کہا ٹھیک ہے. بچے کے ساتھ وہ پاکستانی کھیل رہا تھا، بچے کے ہاتھ سے قیمتی گلاس ٹوٹ کر گر کر ٹوٹ گیا، بچہ سہم گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا. بڑا قیمتی نایاب اینٹیک گلاس تھا، کھیلنے میں ٹوٹ گیا. اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، تمہارے ممی پپا آئیں تو کہہ دینا انکل سے ٹوٹا تھا، میں اپنے ذمے سر پہ لے لوں گا، تم ناراض نہیں ہو، سہمو نہیں، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں. اگلی صبح جب وہ گڈ مارننگ کہتے ہوئے جا رہا تھا اپنے آفس، اسے روک کر بلایا خاتون نے. کہا ہم تو آپ کو بڑا نیک اور بھلا انسان سمجھتے تھے، آپ تو چہرے سے بہت نارمل انسان لگتے ہیں. کہا میم مجھ سے کیا غلطی ہوئی، وہ گلاس کتنے کا تھا میں اسے پے کروں گا. کہا بہت شرم کی بات ہے، ایک گلاس سے زیادہ قیمت ہمارے بیٹے کے کردار کی تھی. آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ ہمارے اس بیٹے کے سامنے جھوٹ بول کر اسے جھوٹ کا سبق دیا ہے. اب ہم مزید ایک دن بھی آپ کو یہاں رکھنا روا نہیں کر سکتے. برائے مہربانی آج آپ آفس سے چھٹی کیجئے، اپنے لیے کوئی اور رہائش تلاش کیجئے، اور شام ہونے سے پہلے پہلے کہ میرے شوہر یہاں آ کر آپ کی بے عزتی کریں، آپ یہاں سے چلے جائیں. کیونکہ رات کو بیٹے نے ماں سے کہہ دیا تھا مما مجھ سے ٹوٹا تھا، لیکن مجھے بہت شرم آ رہی تھی، بہت گلٹ ہو رہا تھا میں. تو انکل نے یہ مجھ سے کہا مما میں یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ سے، ٹوٹا تو مجھ سے تھا. یہ ہمارا کردار، یہ ہمارے احوال، اور سب سے بڑھ کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلام کی خاطر، جس قرآن کی خاطر اپنا آبائی علاقہ مکہ چھوڑا، اپنی بیٹیوں کو طلاق دلوانا گوارا کی، اس قرآن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنے جانثاروں کی شہادتوں کے غم سہے، اس قرآن کی آبیاری کے لیے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے کبھی بدر سجایا گیا، کبھی احد میں صحابہ کرام کے بے گور و کفن لاشیں سجے، کبھی احزاب، کبھی حنین. اس قرآن کو آج اس امت مسلمہ نے چھوڑ دیا ہے، قرآن نہیں پڑھتے. ان کے لیے اللہ کے حبیب کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر رب تعالی کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کریں گے. شفاعت انہیں ملے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کے راستے پر ہوں گے. جنہوں نے محبت کا دعویٰ کر کے اتباع کا راستہ چھوڑ دیا، جعلی محبتیں کی جو ویلڈ نہ تھیں، جو قابل قبول نہ تھی، جو درکار اور مطلوب نہ تھی، ایسی محبت کہتے ہیں نا ابو لہب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اپنے بھتیجے کے دنیا میں آنے کی خبر سنی، خوش ہوا اور اپنی اس لونڈی کو صوبیہ جو یہ خبر لے کر آئی تھی اسے آزاد کر دیا. جا تو آزاد ہے. اتنی بڑی خوشخبری دی تو نے.
میرے مرحوم بھائی کی یادگار نے دنیا میں آنکھ کھولی، لیکن جب نبوت کا علم لہرایا، جب قرآن کی آیات ملنے کے بعد اس کا پیغام سنایا، جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تو یہ ابو لہب مقابلے پر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انکار کیا، آپ کی عظمت، آپ کی نبوت کا انکار کیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ، وہ دونوں ہاتھ جس میں وہ انگلی بھی تھی، ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو، نہ تیرا مال تجھے کوئی فائدہ دے، وما کسب، نہ تیری کمائی تجھے کوئی فائدہ دے۔ کمائی کیا ہوتی ہے؟ اچھی بری دونوں اعمال کمائی میں آتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اصل چیز عمل ہے، اور یہ عمل، مجھے معاف کیجئے گا، صرف نماز کی حد تک نہیں، صرف دسترخوان کی حد تک نہیں، صرف مسجد میں آتے ہوئے، مسجد سے جاتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہوئے محدود نہیں، صرف گھر میں آنے کی دعا، گھر سے باہر جانے کی دعا، سواری کی دعا، یہ صرف دعاؤں کا دین نہیں ہے، منتر جنتر کا دین نہیں ہے، کردار کا دین ہے، اخلاق اور کریکٹر کا دین ہے، یہ عمل کا دین ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری آل اولاد اور نسلوں کو، ہمارے دوست اور احباب اور ان کے گھرانوں کو محبت رسول اور اتباع رسول کی زندگیاں عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے بھائی زہیب صاحب جن کی درخواست آئی ہے، جنہیں کینسر ہو چکا ہے، اللہ کریم انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اسی طرح محترمہ حمیدہ عارف صاحبہ بہت بیمار ہیں، اور محترمہ سبیہ اطہر صاحبہ بھی بیمار ہیں۔ دعا فرمائیے جتنے بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، تھوڑی چھوٹی بیماریوں کا شکار ہیں، یا بڑے امراض نے جنہیں گھیر رکھا ہے، موذی امراض نے، اللہ کریم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ایمان والی، عافیت والی، اعمال صالحہ والی زندگیوں سے نوازے۔ اللہ کسی محتاج کا محتاج نہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔